السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم 12واں پارہ شروع کریں گے۔ پچھلے پارہ 11 سے یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں: دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دینا ہے۔ توبہ کرنے پر اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ استغفار کے فوائد بتائے گئے کہ استغفار سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، رزق کی فراوانی اور اللہ کا فضل ملتا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ پچھلے پارہ 11 کے آخر میں سورہ ہود شروع ہوئی تھی۔ پارہ 12 کا آغاز بھی اسی سورہ ہود سے ہو رہا ہے۔ سورہ ہود، آیت نمبر 6: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وہ اس کی قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی۔ یہ سب کچھ واضح کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے۔ تو مخلوقات میں سے ہر ایک کے رزق کی ذمہ داری اللہ ہی کی ہے، اور اس کے علم میں ہے کہ ہر مخلوق کا مستقل ٹھکانہ کہاں ہے اور وہ اس وقت عارضی طور پر کہاں ہے۔ گویا اللہ ہر مخلوق کے حال سے ہر وقت واقف ہے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا انتظام فرما رہا ہے۔ اس زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے انسان ہیں، جن ہیں، حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، مچھلیاں ہیں، پانی کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا بھی انتظام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اس کو اسی طرح پالے گا جس طرح موت اسے پالیتی ہے۔ یاد رہے، رزق جو آپ کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ ہر ایک کا رزق تو اللہ کے ذمے ہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوشش نہیں کریں یا محنت نہیں کریں یا صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ انسان کو رزق کی تلاش کے لیے محنت کا حکم دیا ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے یہ بزنس شروع کر لیا تو میں بہت امیر بن جاؤں گا۔ اللہ چاہے تو بہت کچھ دے اور نہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ اب آگے آیت نمبر 7 میں ہے، آیت نمبر 7: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی سب کچھ بنایا ہے۔ تخلیق کی ابتدا اتوار کے دن ہوئی تھی، جمعے پر ختم ہوئی تھی، اور پھر اس کا جو عرش ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان سے اوپر پانی بنایا ہے اور پانی کے اوپر عرش کو بنایا ہے، اور اس عرش کے اوپر ہمارا رب ہے۔ ان آیات میں مزید فرمایا کہ اللہ نے یہ دنیا اس لیے بنائی تاکہ وہ انسانوں کا امتحان لے کہ ان میں سے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے، کون اچھے کام کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اچھا عمل وہی ہوتا ہے جس کے پیچھے نیت بھی اچھی ہو، خالص نیت ہو، اور اس کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ ہمیں احسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے، اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنے اعمال کی ہونی چاہیے، لیکن افسوس کہ ہمیں زیادہ فکر اپنی شکل و صورت کی، اپنے رزق کی اور اپنے مستقبل کی ہوتی ہے، جبکہ رزق کا سارا دار و مدار تو اللہ پر ہے۔ وہ جس کو چاہے جتنا رزق دے، جس کے مقدر میں جتنا لکھے اتنا وہ اس کو دے گا۔ اسی آیت میں آگے بتایا گیا کہ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ امتحان کا نتیجہ سنایا جائے اور نتیجے کے مطابق جزا و سزا دی جائے۔ آگے آیت 9 اور 10 میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ترجمہ: اگر ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لیں تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔
اور اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمتیں عطا کریں تو کہتا ہے کہ میری تو مصیبت دور ہو گئی، پھر وہ اطرانے اور تکبر کرنے لگتا ہے۔ عموماً انسان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے، کوئی جاب چلی جائے، کوئی چیز کھو جائے، یا انسان کے جسم میں کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، تھوڑی تکلیف ہو یا زیادہ ہو، تو انسان اللہ تعالیٰ کی باقی ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور سارا فوکس اس سے ایک تکلیف پر آ جاتا ہے اس کا، اور پھر نا امید ہو جاتا ہے اور نعمت کے واپس لوٹ آنے کے بعد اللہ کو یاد نہیں کرتا، شکر گزار نہیں ہوتا، بلکہ اکڑنے لگتا ہے اور اپنی شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے۔ ہم میں کسی نہ کسی درجے میں ہم میں کمزوری پائی جاتی ہے کہ تکلیف آنے پر ساری نعمتوں کو بھول جانا اور اللہ کو کم یاد کرنا، ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس ہونا کفر ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جب اچھے حالات ہوں تو ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کے قریب رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ پھر اگر اچھے حالات کے بعد تکلیف دہ حالات آئیں تو اس میں صبر کے ساتھ خوشحالی کا انتظار کریں اور ناشکری نہیں کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو لوگ دونوں صورتوں میں خود کو تھامے رکھتے ہیں، یعنی تکالیف پر صبر کرتے ہیں اور بھلائیوں پر شکر ادا کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑے اجر کی بشارت ہے۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں ہے، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے تو ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ حصہ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائے گا، اور جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی بے سود ہوں گے۔ تو یہاں بنیادی طور پر ریاکاری یعنی دکھاوا کرنے والوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، جو اپنے نیک اعمال کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور لوگوں سے واہ واہ چاہتے ہیں۔ کفار اور مشرکین جو تھے وہ بھی نیکی کے کئی کام کیا کرتے تھے، ان میں کئی بڑے سخی تھے، حاجیوں کو گرم کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے اور چیریٹی کے بہت سے کام کرتے تھے، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کے عوض ہمیں دنیا میں ہی بدلہ ملے، ہماری شہرت ہو، ہمارا نام بلند ہو۔ تو اس پر اللہ نے بتا دیا کہ جو ایسا چاہے گا اس کو دنیا میں اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ ایمان کے بغیر آخرت میں کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ کسی شخص کا اخلاق کتنا بھی اچھا ہو، کتنے بڑے نیکی کے کام کرے، کتنا بھی مال و دولت خرچ کر ڈالے، لیکن اگر اس کا ایمان درست نہیں تو اس کے بدلے میں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا، لیکن دنیا کا فائدہ بہت چھوٹا ہے۔ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی شہرت کے لیے کی جانے والی نیکی آخرت میں کوئی حصہ نہیں پائے گی۔ دکھاوے سے کیا ہوا؟ کوئی بھی عمل، چاہے روزے رکھے جائیں یا نمازیں پڑھی جائیں یا صدقات کیے جائیں یا جہاد کیا جائے، اس کا آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں دکھاوا اور ریاکاری تھی۔ اس وجہ سے انسان چھوٹا عمل کرے یا بڑا کرے، بس اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ غلط نیت کی وجہ سے انسان کا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ اگر شیطان وسوسہ ڈالنے لگے تو فوراً اپنے دل میں یہ جملہ دہرا لیا کریں کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، مجھے اپنے دل کو اللہ کی طرف راغب کرنا ہے، کسی سے اکنالجمنٹ نہیں چاہیے، کسی سے تعریف نہیں چاہیے، اللہ کی خاطر کرنا ہے، نیکی کرنے سے نہیں رکیں، کیونکہ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا فائدہ ہے اس کام کو کرنے کا، میری تو نیت ہی خراب ہو رہی ہے، ریاکاری ہو رہی ہے، بہتر ہے کہ میں کام کروں ہی نہ۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، یہ سوچ کے کام نہیں چھوڑنا۔ یاد رکھیں، جو نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں اس کام کو نہیں چھوڑنا۔ شیطان تو آیا ہی اسی لیے ہے کہ وہ دل میں اسی لیے وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ آپ اس نیکی کے کام کو چھوڑ دیں۔ اللہ ہم سب کو دکھاوا کرنے اور شیطان کے وسوسے اور اس کی چالوں سے بچائے۔ ہمیں ہر روز اس کی دعا کرنی چاہیے، اللہ ہماری نیتوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔
آیت نمبر 23 میں بتایا گیا کہ سعادت مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اچھے اعمال کریں اور زندگی میں اللہ کے احکامات کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر تسلیم خم کریں، کہ وہ خوش نصیب ہیں جو ہمیشہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ ہمارا شمار ان میں کر لے۔ آیت نمبر 25 سے قصص الانبیاء شروع ہو رہے ہیں، یعنی نبیوں کے واقعات، نبیوں کی سٹوریز شروع ہو رہی ہیں۔ یہ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے اور لوگوں کو عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے۔ ان واقعات میں قوموں کی تباہی کا ذکر آیا ہے۔ ہر قوم میں نبی نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو اس قوم نے نبی کی بات نہیں مانی۔ ہر قوم کے کچھ غریب لوگ ہی نبی پر ایمان لائے۔ آیت نمبر 25 سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو توحید اور اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی۔ قوم نے حقارت سے دعوت کو ٹھکرایا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے ان سے مطالبہ کیا کہ ہم پر عذاب لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ عذاب تو اللہ ہی لے کر آئے گا اور تم اس عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، آپ ہماری رہنمائی اور نگرانی میں ایک کشتی بنائیے۔ جب وہ کشتی بناتے تھے تو ان کی قوم کے لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیوں بنا رہے ہیں، یہ خشکی میں کشتی چلائیں گے۔ یاد رکھیں، دین کے راستے میں اکثر انبیاء کا مذاق اڑایا گیا۔ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں آئیں، ہر قسم کی آزمائش انبیاء علیہ السلام پر آئیں، لیکن وہ برداشت کرتے رہے اور کبھی بھی اپنا کام نہیں چھوڑا۔ داعی دین آخری دم تک لوگوں کا خیر خواہ رہتا ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہم جب لوگوں کو دین کا پیغام دیتے ہیں اور وہ تھوڑی بہت بھی باتیں بناتے ہیں تو کیا ہم رک تو نہیں جاتے ان کی باتیں سن کے؟ اس میں ہمیں اپنے اخلاص کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم کس کی خاطر کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، اب تم پر رسوا کن اور دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 40 سے 44 تک قوم نوح پر عذاب کا ذکر ہے۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا تو ایک تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا کشتی میں رکھ لو اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں سوار کر لو۔ ہر طرف سے پانی ابلنے لگا، حتیٰ کہ اتنا ہوا کہ ہر طرف سیلاب آ گیا۔ کشتی اللہ کے حکم سے چلنے لگی اور حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی جو آیت نمبر 41 میں آئی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یاد رکھیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھیں کیونکہ اللہ کا نام بابرکت ہے۔ اسی طرح رات کو جب اپنے گھر کا دروازہ بند کریں تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر لیں، بسم اللہ پڑھ کر لائٹ آف کریں، سواری میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھیں، گاڑی چلاتے وقت بسم اللہ پڑھیں، گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی بسم اللہ پڑھیں۔ آگے بتایا گیا، کشتی لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی، پہاڑ جیسی بلند موجیں پیدا ہو رہی تھیں کیونکہ زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا اور آسمان بھی پانی برسا رہا تھا۔ ایسا طوفان تھا کہ پوری قوم اس طوفان میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی ایمان لانے سے محروم رہا تھا۔ آپ نے اسے آخر وقت تک دعوت دی کہ وہ ایمان لا کر کشتی میں سوار ہو جائے۔ اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر خود کو ڈوبنے سے بچا لوں گا۔ اچانک ایک موج آئی اور اسے بہا کر لے گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ ان کا بیٹا بری صحبت کا شکار تھا، اس کی دوستی، اس کی محبت، اس کا اٹھنا بیٹھنا کفار کے ساتھ تھا، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ تھا۔ اس نے انہی جیسی عادتیں اپنا لی تھیں، انہی جیسی سوچیں، انہی جیسے خیالات، انہی جیسی عادات، انہی کی طرح کے طور طریقے اپنا لیے تھے۔ آخر میں وہ انہی کے ساتھ تھا۔ تو یاد رکھیں، جو جس کے ساتھ رہے گا اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ وہ نبی کا بیٹا تھا لیکن وہ بھی نہیں مانا تو اس کے ساتھ بھی رعایت نہیں برتی گئی۔ یاد رکھیں، ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی کہ میں فلاں عالم کا بیٹا ہوں، فلاں اسکالر کا بیٹا ہوں، یا فلاں مبلغ کا بیٹا ہوں، یا فلاں گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا جب تک کہ ایمان اور عمل صالح نہ ہو۔ پھر آگے بتایا گیا کہ
اللہ کے حکم سے طوفان تھم گیا، زمین خشک ہو گئی اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ اسی طرح اس قوم کا انجام برا ہوا، صرف وہ لوگ باقی بچے جو ایمان لے کر آئے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی اور بہت کم لوگ ایمان لائے۔ کہا جاتا ہے 80 کے قریب لوگ تھے جو ایمان لائے۔ آگے آیت 40 سے 49 میں حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے حق میں سفارش کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور آپ نے میرے گھر والوں کو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ جواب میں اللہ نے فرمایا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ نے جواب دیا، نوح وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے، لہذا جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کا مجھ سے سوال نہ کرو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کی سی درخواست نہ کرو۔ آگے آیت 47 میں ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، جو آیت نمبر 47 میں آتا ہے، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا اور مجھ پر رحم نہیں فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ کتنی جلدی رب کی بات پر فوراً نوح علیہ السلام نے توبہ کر لی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں آئی میری بات، میں اس پر توبہ کرتا ہوں۔ اگر تو نے معاف نہیں کیا، رحم نہیں کیا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ یاد رکھیں، بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ بعض دفعہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیسی کیسی جہالت کی باتیں منہ سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سب پر معاف کر دے، یا ایسی باتیں کر جاتے ہیں جلد بازی میں، لا علمی میں، نہ سمجھی میں، بے وقوفی میں، کہ جو اللہ کو ناراض کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ ہماری ساری کوتاہیوں کو بخش دے۔ یاد رہے، نبی کا اصل گھرانہ تو وہی ہے جو اس پر ایمان لائیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے ہو۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، چاہے وہ نبی کا باپ ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد، یا جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا، یا جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں کہلاتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں تو وہ ایک گھرانہ نہیں کہلائے گا۔ نوح علیہ السلام کے تفصیلی واقعے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر آ جائے کہ یہ مخالفت انہی کی نہیں ہو رہی، ان سے پہلے پیغمبروں کی بھی ہوئی ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک مخالفت سہتے رہے، لیکن انجام کار ان کے حق میں بہتر ہی ہوا۔ تو جیت ایمان والوں کی ہی ہوتی ہے، چاہے دنیا میں وہ کتنے ہی ناکام نظر آ رہے ہوں، آخرت میں انہی کی کامیابی ہوگی۔ اب آگے کی آیات 50 میں یہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ ان کی قوم عاد تھی، ان کو بھی نبی نے توحید کی دعوت دی، اللہ کے حضور توبہ و استغفار کی تلقین کی اور توبہ و استغفار کی برکات کا ذکر اس طرح کیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 52 میں آتا ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے قوم، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، پھر اسی کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کرے گا، تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ تو لیکن یہ قوم ایمان نہیں لائی، قوم نے آپ کی دعوت جھٹلا دی۔ آیت نمبر 58 سے 60 میں قوم عاد پر عذاب کا ذکر ہے۔ ان پر آندھی کا عذاب آیا اور وہ اس طرح مٹا دیے گئے جیسے کبھی کوئی وہاں آباد ہی نہیں ہوا تھا۔
دنیا اور آخرت میں لعنت اور پھٹکار ہی ان کا نصیب ٹھہری، اور صرف انہی لوگوں کو بچا لیا گیا جو ایمان لائے تھے۔ اب آیت نمبر 61 سے ایک اور نبی حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام قوم سمود تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی کرنے، اس کا شکر ادا کرنے اور اس سے بخشش مانگنے کی تلقین کی۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کے بجائے اس حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ قوم سمود نے نبی سے فرمائش کی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان کے سامنے پہاڑ ہلا اور بڑی سی اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ یہ اونٹنی بطور معجزہ پیدا ہوئی تھی، اللہ کی خاص نشانی تھی، اس لیے اس کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی بطور معجزہ ہے، اس کو زمین میں کھانے پینے دینا اور تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں بہت جلد عذاب آ جائے گا۔ یہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ جتنا سارے جانور پانی پیتے وہ اونٹنی اکیلی ہی پی جاتی، اور جتنا سارے جانور کھانا کھاتے وہ اکیلی ہی کھا جاتی، تو یہ اونٹنی ان کے لیے وبال جان بن گئی، تو انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ عذاب کی دھمکی سن کر قوم کے لوگ پھر بھی صحیح نہیں ہوئے، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کے بارے میں مشورہ کرنے لگے۔ اس جرم کے 3 روز بعد اچانک شدید زلزلہ اور خوفناک چیخ کا عذاب آیا، جس میں قوم سمود کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ صالح علیہ السلام اور صرف وہ لوگ بچا لیے گئے جو ایمان لائے تھے۔ آیت نمبر 69 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور انہیں سلام کیا۔ یہاں سے ہمیں ادب کی بات پتہ لگ رہی ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے آنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیش کردہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ہمیں یہاں سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ مہمان کی عزت کرنا چاہیے۔ مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہتمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی۔ ایک اور جگہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہو کہ قرضہ لے کر مہمان نوازی کرتا پھرے، یہ نہیں کرنا، لیکن بہترین مہمان نوازی کی کوشش کرنی ہے، جتنا بھی ہو اتنا اچھے سے اچھا مہمان کے آگے پیش کریں۔ آگے بتایا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کو مشتبہ سمجھا کہ یہ تو کوئی مشکوک معاملہ ہے، یہ کوئی اچھے ارادے سے نہیں آئے، کیونکہ جو مہمان نہ پانی پیے، نہ کھانا کھائے، نہ مہمانی قبول کرے اور انکار کر دے مہمانی قبول کرنے سے، پھر وہ اچھے ارادے سے تو نہیں آیا ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں خوف محسوس کرنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر فرشتوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم ایک مشن پر آئے ہیں اور راستے میں تمہیں بھی ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پاس کھڑی تھی، وہ بھی مہمانداری میں شوہر کی مدد کر رہی تھی۔ حضرت سارہ کی عمر بہت زیادہ تھی، بعض روایات میں 80 یا 90 سال بتائی جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال تھی۔ یہ انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے، تو فرشتوں نے انہیں بیٹے کی خوشخبری دی، یعنی اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور اس کے بعد ان کے بھی بیٹے یعنی یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی، یعنی کہ بیٹے کی خوشخبری بھی ساتھ ملی اور پوتے کی بھی ملی۔ تو اخلاص کے ایسے ایسے انعامات ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر خالص تھے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں۔ اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اچھی خبر کو اچھے طریقے سے قبول کر کے پھر دوسری بات کی فکر کرنے لگتے ہیں۔ وہ قوم لوط کے بارے میں پریشان ہوئے کہ ان پر عذاب آنے لگا ہے، وہ تباہ ہو جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ وہ ان کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت حلم والے تھے، بہت بردبار نرم دل انسان تھے، جو اللہ کی طرف ہر حال میں رجوع کرتے تھے۔
آخر کار فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، اس قصے کو چھوڑ دو، اب تو تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، اب وہ عذاب آ کر رہے گا جو ٹل نہیں سکتا، یعنی قوم لوط پر عذاب۔ قوم لوط دنیا میں ایک ایسے جرم میں مبتلا تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا، اور وہ ہم جنس پرستی کا عمل تھا، یعنی ہومو سیکشولیٹی۔ یہ عمل انتہائی مکروہ عمل ہے، شدید ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کی نظر میں، کہ لڑکوں کی لڑکوں سے شادی اور لڑکیوں کی لڑکیوں سے شادی۔ تو یہ عمل انتہائی ناپسندیدہ اور قبیح ہے، ہمارے دین میں حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جو LGBTQ پروپیگنڈا ہے، اس کو جانیں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں، کیونکہ یہ قیامت کے قریب لوگوں میں بے انتہا پھیل جائے گا۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کو جاننا ہے اور ان سے بچنا ہے، اور اپنی نسلوں کو بھی بچانے کی فکر کرنی ہے۔ اللہ نے ایسا عمل کرنے والے پر لعنت کی ہے، تو جس کے اوپر اللہ ہی لعنت کر دے تو پھر اس کے لیے کیا خیر باقی رہ جائے گی۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ سزا کے طور پر فاعل اور مفعول دونوں قتل کیے جائیں گے، یعنی کرنے والا اور کروانے والا۔ آیت نمبر 77 سے 80 تک حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بے حیائی کا ذکر آ رہا ہے۔ جب فرشتے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں لوط علیہ السلام کے گھر گئے تو ان کی قوم کے خراب لوگ بھی دوڑتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے، وہ ان سے بدکاری کرنا چاہتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، بس اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہیں کرو۔ یاد رکھیں، مہمان کو صرف کھانا پلانا ہی نہیں ہوتا، اس کو پروٹیکٹ کرنا بھی ہوتا ہے۔ مہمانی کا یہ حق ہے کہ مہمان کو ہر طرح کی تکلیف سے بچایا جائے، اسے پریشانی سے بچایا جائے۔ لوط علیہ السلام کو مہمانوں کی فکر تھی، اس لیے ان کا دل تنگ ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ آیت نمبر 81 میں آتا ہے، ترجمہ، فرشتے کہنے لگے، لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں علیہ السلام، یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تو کچھ حصہ رات گزار لے تو اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ، اور تم سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے، یعنی تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، البتہ تمہاری بیوی پر وہی کچھ گزرنا ہے جو ان پر گزرے گا، ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، اور صبح ہونے میں اب دیر ہی کتنی ہے۔ آیت نمبر 81 سے 83 میں قوم لوط پر آنے والے عذاب کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جائیں، البتہ آپ کی بیوی قوم کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے، وہ قوم کے ساتھ عذاب کا شکار ہوگی۔ اس کے بعد قوم لوط کی بستی کو الٹ دیا گیا، اور ایک تیز آندھی کے ذریعے ان پر کنکریوں کی بارش کی گئی، ہر کنکری ٹھیک نشانے پر ایک ایک مجرم کو لگی، اور قوم تباہی اور بربادی کی عبرتناک مثال بن گئی، یعنی جس کے اوپر جو پتھر لگا اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر سب سے زیادہ برے عذاب جو ہے وہ آئے، بہت زیادہ عذابوں نے ان کو گھیرا، برے لوگوں کا انجام برا ہوا۔ یہ سارے واقعات دراصل مکہ والوں کو سنائے جا رہے تھے کہ پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو، کہ انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو تنگ کیا، تکلیف دی، اور ان کی بات اور دعوت کو قبول نہیں کیا، تو ان کا انجام کیسا ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات سنائے جا رہے تھے کہ آپ ان پیغمبروں کی کامیابی دیکھ کر صبر کریں، مشکل وقت گزر جائے گا، بالآخر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں، چاہے رسول کا بیٹا ہو یا بیوی ہو، اگر کوئی بھی ہو وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کو سزا ملتی ہے، وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ یاد رہے، لوط علیہ السلام کی قوم میں سے کوئی ایک مرد بھی ان کے ساتھ ایمان نہیں لایا تھا، بیوی بھی نہیں، وہ قوم کے ساتھ ہمدردی رکھتی تھی، صرف 2 بیٹیاں تھیں لوط علیہ السلام کے ساتھ جو مومن ہوئی تھیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ خیر خواہی اور تڑپ تڑپ کے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی بات تھرو نہیں ہوتی، لوگ مانتے نہیں اس کو، اور آپ سوچتے ہیں کہ شاید میرے اندر ہی کوئی غلطی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں اور وہ اپنی خواہشات میں اندھے ہوتے ہیں، اس لیے کبھی بھی
کوانٹٹی کو نہ دیکھیں، کوالٹی کو دیکھیں کہ آپ کی بات اگر ایک انسان بھی سن لے، اگر ایک انسان بھی نجات پا جائے تو شاید وہ ہمارے لیے کوئی ایک انسان بھی اگر ہدایت پا جائے تو شاید وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہو جائے، ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے، اگر ہماری بات سن کے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پا جائے۔ قوم لوط کا بھی یہی حال تھا، جن لوگوں کو خواہشات کی محبت اندھا کر دے وہ ہدایت نہیں پا سکتے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، ان کو صرف اپنی خواہش نفس پوری کرنے سے مطلب ہوتا ہے، وہ حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، دین کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ قوم لوط کا عمل اس قوم کی تباہی کا باعث بنا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت امت محمدیہ کہلانے والی امت، اس کے اندر کون سا ایسا گناہ ہے جو پچھلی والی امتوں میں نہیں تھا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں امت کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ سارے پچھلے والے گناہ ہماری اس امت میں، ہماری اس قوم میں ہو رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ اب آگے آیت نمبر 84 سے شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی، خاص طور پر ناپ اور تول میں کمی کرنے سے منع کیا اور خوافنوں کو لوٹنے یعنی زمین میں فساد برپا کرنے سے روکا، اور انہیں یہ حقیقت بتائی کہ جائز ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی انسان کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کی ہر صورت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ آیت نمبر 90 میں آتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو، میرا پروردگار یقیناً رحم کرنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت رکھنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے واضح کیا کہ میرا مقصد صرف اور صرف اللہ کی نصرت کے سہارے تمہاری اصلاح ہے۔ اگر تم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی تو اللہ کی رحمت تمہارے شامل حال ہوگی، ورنہ تم پر اسی طرح عذاب آئے گا جیسے دوسری قوموں پر آیا۔ ان کی قوم نے کہا کہ ہم اگر تمہارے خاندان کا لحاظ نہ کرتے تو تمہیں کب کا سنسار کر چکے ہوتے۔ نبیوں کو بھی کیسی کیسی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اللہ کا پیغام بتانے سے گریز نہیں کرتے تھے، تو اللہ ان کی مدد کرتا تھا۔ پھر آیت نمبر 94 سے 95 میں قوم شعیب پر نازل ہونے والے عذاب کا بیان ہے۔ یہ عذاب زلزلے کی صورت میں آیا، جس طرح قوم سمود پر آیا تھا، قوم شعیب بھی اسی طرح نیست اور نابود ہوئی جس طرح قوم سمود ہوئی تھی۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کا گناہ کیا تھا؟ شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ناپ تول میں کمی کوئی صرف چیزوں میں نہیں ہوتی، ناپ تول میں کمی اعمال میں بھی ہوتی ہے، کہ ہم اپنے لیے تو کچھ اور پسند کریں اور اپنے مومن بھائی کے لیے، بہن کے لیے جو ہے وہ کچھ اور پسند کریں، یعنی اپنا حق تو پورا لیں لیکن دوسرے کا حق پورا نہ دیں، یہ بھی تو ناپ تول میں کمی ہوئی نا۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ آیات 96 سے 99 میں آل فرعون کا برا انجام بتایا گیا۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون کی طرف بھیجے جانے کا ذکر ہے۔ آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بجائے فرعون کے گمراہ کن احکامات کی پیروی کی۔ روز قیامت ان کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، ان پر رہتی دنیا تک لعنت ہوتی رہے گی اور روز قیامت بھی ذلت اور رسوائی کا شکار ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 100 سے 102، ان آیات میں ان نافرمان قوموں کے انجام پر تبصرہ کیا گیا ہے جو عذاب الہی کے ذریعے ہلاک ہوئیں۔ ان قوموں پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے شرک کی راہ پر ہٹ دھرمی سے چل کر خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے معبود کچھ کام نہیں آئے، اللہ کے علاوہ وہ جن سے مدد مانگتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے۔ اس کا ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ غیر اللہ کے سہارے تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ آیت نمبر 103 سے 109، ان آیات میں قیامت کا احوال بیان ہوا ہے۔ قیامت کے دن تمام انسان حاضر کیے جائیں گے۔ اس روز اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک گروہ بد نصیبوں کا ہوگا جو ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ دوسرا گروہ خوش نصیبوں کا ہوگا جو ہمیشہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بے شک جہنمی جہنم میں اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلا دی جائیں تو چل پڑیں، اور وہ پانی کے آنسوؤں کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے، اور جب تک زمین اور آسمان قائم ہے وہ اسی میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ۔ ایک اور جگہ آتا ہے، جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا، اے جہنم والو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔ اللہ ہمیں جہنم میں داخل نہیں کرنا اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرنا۔ آیت نمبر 120 میں ان سارے واقعات کا مقصد بتا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو اور ایمان والوں کو نصیحت اور یاد دہانی ہو۔ یہ واقعات ایک بار نہیں، بار بار قرآن میں آتے ہیں، بار بار پڑھنا یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان قصوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنائے، آمین۔ سورہ یوسف۔ یہود کے کہنے پر مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کے بارے میں سوال کیا۔ عربوں کے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں معلومات نہیں پائی جاتی تھی، ان کے بارے میں علم یا تفصیل صرف اہل کتاب کو معلوم تھی۔ وہ یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں یا نہیں۔ ان کے سوال کرنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پورا قصہ ایک ہی اسٹریچ میں بیان کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری صورت میں ایک ہی واقعہ بیان کیا ہے جو یوسف علیہ السلام کا ہے۔ یہ صورت بھی نبی کے نام پر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس کو یاد کر لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 10 بیٹے پہلی بیوی سے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے۔ یہ بیٹے اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے تھے، اور 10 سوتیلے بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، جس کی تفصیل سورہ یوسف میں آئی ہے۔ سورہ یوسف کو احسن القصص یعنی بہترین قصے کہا جاتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ اس خواب میں انہیں بلند درجات کے حصول کی بشارت دی گئی۔ انہیں دکھایا گیا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آگاہ کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، ورنہ وہ حسد کا شکار ہو جائیں گے۔ یاد رہے، یعقوب علیہ السلام بیٹے کو بھائیوں کی کوئی غیبت نہیں کر رہے، نصیحت کر رہے ہیں۔ تو یاد رہے، کسی کے شر سے بچنے کے لیے کسی کو نصیحت کرنی ہو تو ان کی برائیاں کس سے بیان کرنے کے بجائے ہر کسی سے بیان کرنے کے بجائے صرف محتاط کر دینا چاہیے۔ یاد رہے، خواب ہماری زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں، لیکن خوابوں پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں۔ ہم اپنے پسند کے خواب نہیں دیکھ سکتے اور نہ ناپسندیدہ خوابوں سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے 45واں حصہ ہے، اور خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نیک خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہیں، اور غمگین کرنے والے خواب شیطان کی طرف سے ہیں، اور تیسری قسم کے خواب انسان کے اپنے دل کے خیالات ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب کسی عالم یا خیر خواہ ہی سے بیان کیا جائے، لیکن اگر برا خواب آئے تو کسی کو نہیں بیان کرنا چاہیے، اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک اور جگہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، 3 دفعہ بائیں طرف تھو تھو کر دے اور کسی سے بھی بیان نہ کرے۔ ایسا کرنے سے وہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیں، خواب اس کو سنائیں جو قابل اعتماد ہو، جو ہمدرد ہو آپ کا، جو مخلص ہو، جو سچا انسان ہو، صاحب علم ہو، جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہو۔ ہر ایک سے نہیں بیان کرنا خواب۔ آپ سے کسی قسم کی وہ کوئی دشمنی نہ رکھتا ہو، آپ کے لیے
برا نہیں چاہتا ہو۔ انسان کو اپنا خواب سوچ سمجھ کر کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ سننے والا جو تعبیر دے گا وہی واقعہ پیش آ سکتا ہے، اور یہ ایک حدیث سے ثابت ہے۔ آگے آیت 7 سے 18 میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی سازش کا ذکر آیا ہے۔ بتایا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے حسن ذہانت اور اچھے اطوار اور اخلاق کی وجہ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد ہوا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن بڑے بھائی نے منع کیا کہ قتل نہیں کرو، بلکہ انہیں کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ ان کو ساتھ لے جائے گا۔ دیکھیے کہ شیطان کس طرح انسان کو ورغلاتا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی شخص کتنا بھی نیک ہو، وہ شیطان سے محفوظ نہیں۔ شیطان کسی بھی وقت اسے پھسلا سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگتے رہیں، حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہیں۔ ایک اور بات یہاں سمجھ آ رہی ہے کہ حسد کتنی بری چیز ہے کہ ان بھائیوں نے قتل کا فیصلہ کر لیا، بس اس بات میں ضد میں آ گئے کہ ہماری اتنی اہمیت نہیں جتنی یوسف علیہ السلام کی ہے ہمارے والد کی نظر میں۔ استغفر اللہ۔ حسد دل کی بیماری ہے اور انتہائی منفی جذبہ ہے جو قتل تک آمادہ کر سکتا ہے۔ ایمان اور حسد ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ کسی کی نعمت پر حسد کرنے کے بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی اس سے نواز دے۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے، اس کے ورغلانے سے بچائے، اور حسد کرنے اور حاسدوں کے شر سے بچائے۔ آگے بتایا گیا کہ وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلا پسلا کر کھیل کود کے بہانے اپنے ساتھ لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی رات میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو جھوٹ موٹ کر خون والی قمیض دکھا کر کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس بات پر بہت صبر کیا، انہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 18 ہے، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بات یوں نہیں بلکہ تم لوگوں نے ایک بری بات کو بنا سوار لیا ہے، خیر اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے متعلق اللہ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ یہاں یہ بات آئی فصبر جمیل، تو صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے جس میں شکوہ شکایتیں نہیں ہوتی، ہر ایک کو اپنے غموں کی داستانیں نہیں سنائی جاتی۔ اولاد کی تربیت میں چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، صبر جمیل ہی کام آتا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 19 سے 22 میں آ رہا ہے، ایک قافلہ کنویں کے پاس سے گزرا، انہوں نے وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر ملک مصر کے بازار میں بیچ دیا، جہاں انہیں ایک آدمی نے خرید لیا جو عزیز مصر کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت نیک اور خوبصورت تھے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس بچے کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہم اسے منہ بولا بیٹا بنا لیں گے یا اس سے کوئی اور فائدہ حاصل کریں گے۔ یعنی عزیز مصر نے زلیخا سے کہا۔ یاد رکھیں، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بظاہر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، ان کو کنویں میں پھینک دیا، وہ مصر کے بازار میں بکے، لیکن اللہ کی پلاننگ کچھ اور تھی۔ بظاہر حالات تکلیف دہ تھے، گھر سے دوری بھی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں کچھ اور مقام دینا چاہتا تھا۔ بادشاہت اور نبوت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو تیار کیا جا رہا تھا۔ عزیز مصر شہر کے انتظامی امور کا ذمہ دار تھا۔ شہر کے مسائل پر غور و فکر کے لیے ماہرین کے اجلاس اس کے گھر میں منعقد ہوتے تھے۔ ان اجلاسوں میں شرکت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ہوئی۔ فلسطین کے گاؤں میں یہ سب پرورش نہیں ہو سکتی تھی۔ یاد رکھیں، تجربات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، میچور کر دیتے ہیں۔ آزمائشیں انسان کو وقت سے پہلے پختہ کر دیتی ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے انہیں نبوت کی نعمت سے سرفراز کیا۔ آیت نمبر 22 میں آتا ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، کیونکہ وہ بچپن سے ہی بہت نیک تھے، اس لیے ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی۔ آگے آیت نمبر 23 سے 29 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاکیزہ کردار کی اعلیٰ مثال آ رہی ہے۔ حضرت یوسف
عزیز مصر کے گھر میں رہتے تھے علیہ السلام۔ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، انہیں برائی کی طرف لے جانا چاہا، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ بچ گئے۔ یہ اللہ کا فضل تھا کہ اس نے اپنے نیک سیرت بندے کو فحش حرکت سے محفوظ رکھا۔ یاد رکھیے، اخلاص کی وجہ سے انسان شیطان کے قابو میں آنے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ ہمارے اندر نیت کا، ارادوں کا، نیکی کا خلوص پیدا کر دے، ہمیں تقوی عطا فرمائے۔ آگے بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے، زلیخا ان کے پیچھے دوڑی، ان کا کرتا پکڑ کر کھینچا جس سے کرتا پھٹ گیا۔ زلیخا نے اپنے شوہر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام پر گناہ کی دعوت دینے کا بہتان یعنی الزام لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بہتان کی نفی کی، اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اسے اتنے ہی الفاظ کا استعمال کیا جو نہایت ضروری تھے۔ بعد ازاں ان کے کرتے کی پچھلی طرف سے پھٹنے نے ثابت کر دیا کہ گناہ کی دعوت دینے والی وہ عورت زلیخا ہے۔ یاد رکھیں، عورت کے فتنے سے بچنے والا عرش کے سائے میں ہوگا۔ آگے آیت نمبر 30 سے 32 میں مصر کی بیگمات کا مکر و فریب بتایا گیا۔ مصر کے افسران کی بیگمات نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک نوجوان خادم پر فدا ہو گئی ہے۔ زلیخا نے ان بیگمات کو ایک دعوت میں مدعو کیا اور ان کے سامنے سے یوسف علیہ السلام کو گزرنے کا حکم دیا۔ استغفر اللہ، اپنی برائی کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ وہ سب کی سب یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب صرف عزیز مصر کی بیوی نہیں، دیگر بیگمات بھی انہی گناہ کی دعوت دے رہی ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ التجا کی، یعنی یہ فتنہ، یہ معاملہ حد سے بڑھ گیا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی جو آیت نمبر 33 میں ہے، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید ہی زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر و فریب کو مجھ سے دور نہ رکھا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کتنے بہترین الفاظ میں اللہ کو اپنا ماجرا سنا رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سن لی اور انہیں گناہ سے محفوظ رکھا۔ یوسف علیہ السلام نے گناہوں، نافرمانیوں کے مقابلے میں جیل اور مصیبت کو اختیار کر لیا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دین پر جما دے اور ہمیں اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، آمین۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قید کر دیے گئے۔ آگے آیت نمبر 36 میں جیل میں موجود دو قیدیوں کے خوابوں کا ذکر آ رہا ہے۔ جیل میں دو نوجوان قیدی بھی تھے۔ یہ نوجوان مصر کے بادشاہ کے محل میں ملازم تھے۔ ایک شراب پلانے والا تھا یعنی ساقی تھا، دوسرا باورچی تھا۔ ان پر الزام تھا کہ ان میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ انہیں قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی اور پاکیزہ کردار کا تجربہ ہوا اور ان کی علم اور بصیرت کا بھی اندازہ ہوا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے خواب بیان کیے تاکہ ان کی تعبیر جان سکیں۔ ایک قیدی نے کہا کہ وہ بادشاہ کو خواب میں شراب پلا رہا ہے۔ دوسرے نے کہا اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کے سر پر روٹیوں کی چنگیزی رکھی ہے جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں قیدیوں کو نہ صرف ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی بلکہ ان کے سامنے حکیمانہ واعظ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور صحیح دین ان کے سامنے رکھا، شرک سے بچنے کی تلقین کی، صحیح راستے کی پہچان کرائی اور اس کے بعد انہیں خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا، ایک قیدی رہا ہوگا اور دوبارہ بادشاہ کے ساقی کا منصب حاصل کر کے بادشاہ کو شراب پلانے کی ذمہ داری ادا کرے گا۔ دوسرے کو سزا کے طور پر پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے مغز نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے والے قیدی سے کہا، بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا کہ یوسف بغیر کسی قصور کے جیل میں ہیں۔ وہ یہ بات بادشاہ کے علم میں لانا بھول گیا۔ بعض کہتے ہیں یوسف علیہ السلام 9 سال قید میں رہے، بعض کہتے ہیں 14 سال رہے۔ آیت نمبر 43 سے 49 تک بادشاہ کا خواب اور اس کے خواب کی تعبیر بتائی گئی ہے۔ بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھائی جاتی ہیں۔ اس طرح اناج کی 7 بالیاں ہیں، سبز ہیں اور 7 ہی خشک۔
بادشاہ نے اپنے سرداروں سے خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن وہ تعبیر بتانے سے قاصر رہے۔ اس قیدی آدمی یعنی ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھ کر بتائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی کو بتایا کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، جس میں کثرت سے پیداوار ہوگی، تو تم ان سالوں میں اناج کے دانے پھلیوں سے نہ صرف اس قدر نکالنا جو تمہاری خوراک کے لیے ضروری ہیں، یعنی باقی کے دانے خوشوں میں ہی، باقی فصلوں میں ہی چھوڑ دینا۔ اس کے بعد 7 سال خشک سالی کے آئیں گے۔ اب پھلیوں میں محفوظ دانے استعمال کرنا، لیکن کچھ بچا لینا تاکہ آئندہ بیج کے لیے استعمال ہوں۔ پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی اور بڑی عمدہ زرعی پیداوار ہوگی۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے مسئلہ بھی بتایا، مسئلے کا حل بھی بتایا۔ ان کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے کہ انہوں نے ساقی سے کوئی شکایت نہیں کی کہ تم نے میرے قید ہونے کے بارے میں بادشاہ کو کیوں نہیں بتایا۔ آیت نمبر 50 میں ذکر ہے کہ بادشاہ نے ساقی سے خواب کی تعبیر سن کر کہا، ایسے صاحب بصیرت انسان کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا پہلے معاملے کی تحقیق ہو کہ مجھے کس وجہ سے قید کیا گیا۔ سبحان اللہ، اتنے سال قید میں رہنے کے باوجود کہا کہ پہلے میرے کردار پر جو الزام ہے اس کا پتہ کرو، یعنی میرا کردار کو کلیئر کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن آپ پر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ پھر وقت آتا ہے کہ آپ بری الذمہ ہو جاتے ہیں اور خوشحال زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی جیل میں گیا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور انہیں بادشاہ کے پاس لے آیا۔ آیت نمبر 51 میں ہے ترجمہ، بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا، وہ کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف ورغلانا چاہا تھا؟ وہ بول اٹھیں، حاشا للہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی، اب تو حق ظاہر ہو ہی چکا ہے، میں نے ہی یوسف کو ورغلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس ایک خاص مقام عطا کیا، ان کو مصر میں اہم منصب پر فائز کر دیا، یعنی ان کو فائنانس منسٹر بنا دیا۔ بے شک جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں تقوی عطا فرمائے۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور باقی ہے، وہ واقعہ ہم پارہ نمبر 13 میں پڑھیں گے۔ الحمدللہ پارہ نمبر 12 مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولادوں نسلوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔